السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی نشست میں جس موضوع پر ہم بات کرنے چلے ہیں وہ انتہائی حساس ترین موضوع ہے کہ پاکستان میں کس طرح قانون سازی میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں کس طرح رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور غیر اسلامی قوانین کو داخل کرنے کے لیے کس قسم کی ناپاک کوششیں پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حال ہی میں انٹروڈیوس کیا جانے والا بل ہے، جس کے اندر جس کا عنوان تو بڑا اچھا ہے کہ جبری طور پر مذہب کو تبدیل نہیں کروایا جا سکے گا۔ اس حوالے سے ایک بل ہے اور جس کا نام ہے پروہیبیشن آف فورسڈ کنورژن بل 2021، یعنی جبری طور پر مذہب کو تبدیل کرانے کے خلاف ایک بل تیار کیا گیا۔ عنوان تو اس کا بہت اچھا ہے کہ جبری طور پر مذہب کو تبدیل نہیں کروایا جا سکے گا، لیکن اس عنوان کے نیچے جو کچھ ہے وہ سارا گند ہی ہے، جس کو اگر ایک جملے میں بیان کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس عنوان کے نیچے اصل مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کو قبول کرنا چاہے جبری طور پر اس کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے گا۔ ناظرین، یقیناً آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جیسی دھرتی کے اندر یہ ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ اس کوشش کا جو آغاز ہے دراصل وہ 2015 میں ہو چکا تھا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں چونکہ معذرت کے ساتھ دینداری کے حوالے سے تقابلی طور پر صوبہ سندھ بہت نچلی سطح پر آتا ہے، پھر یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر عمومی طور پر ایک خاص فرقے کی، ایک خاص طبقے کی حکمرانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کوئی بھی خلاف اسلام قانون کی جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، وہ نسبتاً دیگر صوبوں کی نسبتاً بہت آسان ہوتی ہے۔ تو میری دانش میں صوبہ سندھ کو چنا ہی اس لیے جاتا ہے اسلام کے خلاف لیجسلیشن کے لیے کہ وہاں بہرحال آسانی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں بھی وہ جتنا سوچتے ہیں سازشی عناصر کی اتنی آسانی ہوگی اتنی ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، یہی بل جو اب قومی اسمبلی کے ذریعے قانون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، دراصل اس بل کی تاریخ یہ ہے کہ 2015 میں کوششیں شروع ہوئی تھیں صوبہ سندھ میں، اور 2016 میں باقاعدہ صوبائی اسمبلی سے اس قانون کو پاس کروایا گیا تھا۔ صرف گورنر سندھ کے دستخط باقی تھے، انہوں نے 100 دن کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے۔ ایک کیا کہتے ہیں، علماء کی جو ایک گفتگو تھی، گفت و شنید تھی، معاملات تھے حکمران طبقے کے ساتھ، وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ گورنر سندھ نے دستخط نہیں کیے، لہذا قانون جو صوبائی اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا وہ بے اثر ہو گیا گورنر سندھ کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سازشی عناصر آرام سے نہیں بیٹھتے، وہی بل زیادہ کڑی شرائط کے ساتھ قومی اسمبلی میں لایا گیا۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اراکین نے، حکومت نے باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین کے ساتھ اور کچھ علماء کے ساتھ ان کے ہمراہ اجلاس بھی کیا ہے، جس میں اس قانون کے حوالے سے لابنگ کی ہے، جبکہ رد عمل میں علماء نے اس قانون کی شدید مخالفت کی ہے۔ یہ تو تھی اس بل کی ایک تاریخ، اور اس بل کی اس وقت حالیہ پوزیشن، یہ حکومت لابنگ پوزیشن میں ہے، وہ لابنگ کر رہی ہے۔ اور اس بل کے شروع میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
یہ بل لایا کیوں گیا؟ یہ بل انٹروڈیوس کیوں کروایا گیا؟ دراصل بین الاقوامی اداروں کی ضرورت اور ان کے تقاضوں کی وجہ سے یہ بل لایا گیا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر اس کا آسان سا مطلب نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے، ڈنڈے کی زور پر وہ یہ لیجسلیشن چاہتے ہیں۔ لامحالہ آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ قانون ہے کیا بھلا جس کا عنوان اور کچھ معنون کچھ اور، عنوان ہے کہ جبراً مذہب کو تبدیل نہیں کروایا جا سکے گا، اور اس عنوان کی چھتری تلے جو کچھ ہے وہ یہ کہ اسلام کو کوئی قبول کرنا چاہے تو وہ قبول نہیں کر سکے گا 18 سال کی عمر تک، اور 18 سال کی عمر کے بعد بھی اس کے لیے قبولیت مشکل بنا دی جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ تو آتے ہیں بل کے مندرجات کی طرف کہ بل کے اندر چیزیں کیا ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جو اسلام کو قبول کرنا چاہے، یہ میں اس بل کا حاصل خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بھی غیر مسلم جو اسلام کو قبول کرنا چاہے وہ 18 سال کی عمر تک اسلام کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا کوئی غیر مسلم شہری 18 سال کی عمر تک اسلام کو قبول نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ بل قانون بن جائے تو، یہ لعنتی بل قانون بن جائے تو، لیکن انشاءاللہ نہیں بن سکتا۔ کوششیں تو جاری ہیں، اسی لیے اس پر بات ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 18 سال کی سے کم عمر، 18 سال کی قید کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق بندہ 18 سال میں بالغ ہوتا۔ اللہ کے قانون کے مطابق 18 سال میں تو اس پر نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے، قربانی بھی فرض ہو جاتی ہے، صاحب نصاب استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہو جاتا ہے، اور اپنے موقع پر اس پر جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اس تمام اسلامی احکامات کی فرضیت اس کے اوپر دھیرے دھیرے آ جاتی ہے، لیگل اوبلیگیشن آ جاتی ہے، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق وہ نابالغ ہے۔ ایک الگ دکھتی داستان ہے، چونکہ پاکستانی قانون کے مطابق بندہ 18 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، چاہے اس وقت تک اس کے 4 بچے بھی کیوں نہ ہو جائیں۔ اسلامی قانون کے مطابق تو 18 سال کی عمر تک اس کے 4 بچے بھی ہو سکتے ہیں بھائی۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ 18 سال کی عمر تک پاکستانی قانون میں وہ نابالغ تصور ہوتا ہے، لہٰذا 18 سال کی عمر تک کوئی غیر مسلم اسلام کو قبول نہیں کر سکے گا۔ اور اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ تو ماشاءاللہ یہ قانون کہتا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام کو قبول کرے، اس کا قبول کرنا نہ کرنا سمجھا جائے گا، اس کے قبول کرنے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کر لیں۔ اور جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے، اب وہ اسلام کو قبول کرنا چاہے تو اس کو ایک عدد درخواست دینی ہوگی متعلقہ سیشن جج کو۔ متعلقہ سیشن جج جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا کاروبار وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ متعلقہ سیشن جج کو درخواست دے گا، جو 7 دن کے اندر فیصلہ کرے گا کہ اس پر کوئی ناجائز دباؤ تو نہیں ڈالا گیا۔ 7 دن کے بعد تسلی کرنے کے بعد وہ اس شخص کو، اس خواہش مند کو جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، 90 دن کے لیے یعنی 3 مہینوں کے لیے اپنی نگرانی میں رکھے گا، انڈر آبزرویشن ہوگا سیشن جج کے۔ اس 90 دنوں کے اندر اسے کیا کہتے ہیں، مذہب کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور 90 دنوں کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا اب تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر وہ انکار کر دے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ جس نے اس سے اسلام قبول کروانے کی کوشش کی تھی ان کے خلاف مقدمہ دائر ہوگا، اور ایسے مبلغین کو، ایسے اسلام کی طرف دعوت دینے والے داعیان حق کو 5 سے 10 سال قید کی سزا ہو سکے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5 سے 10 سال قید کی سزا ہو سکے گی،
اور جو اس میں سہولت کار ہوں گے ان کو 3 سے 5 سال قید کی سزا ہو سکے گی، اور جو مبلغین ہیں انہیں 2 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکے گا، جو سہولت کار ہیں ان پر 1 لاکھ کا جرمانہ ہو سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔